میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن و رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ الکریم حسنین کریمین سیدین جلیلین قمرین منیرین نیرین حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفقتیں اور محبت ہیں اس کا کچھ بیان کیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، یعنی آپ کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کروں اور عرض کروں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں اور امی جان آپ کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے تو تشریف لے جانے لگے، تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں حاضر ہوئے تھے؟ اپنے لیے اور اپنی امی کے لیے بخشش کی دعا کروانے کے لیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آواز سنی، فرمایا کون؟ کیا حذیفہ ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمائے تمہاری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ پاک تمہاری اور تمہاری ماں کی بخشش فرمائے۔ یہ ابھی عرض نہیں کیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی جس دعا کے لیے وہ آئے تھے ان کے لیے وہ دعا کر دی کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے، تمہاری ماں کی بخشش فرمائے۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس فرشتے نے اپنے رب عز و جل سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری سنائے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنۃ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے نیچی نظریں، کل کی خبریں۔ آپ دلوں کی جان لیتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ میرے نبی کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز پڑھی اور باہر نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو بڑی محبت سے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا، فرمایا میرا باپ ان پر قربان۔ صدیق اکبر امام حسن مجتبی سے پیار کرتے ہیں، ابھی وہ کم سن ہیں، انہیں کندھوں پر بٹھاتے اور کہتے کیا ہیں؟ میرا باپ ان پر قربان۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، علی سے مشابہت نہیں رکھتے۔ اب یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و حسین اپنے نوازوں سے کیسی محبت ہے، اللہ اکبر، کہ آپ نے ان دونوں شہزادوں کے نام رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو گھٹی دی، ان کے کان میں اذان دی اور ان کی طرف سے عقیقہ بھی کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں سے کیسی محبت ہے، اللہ اکبر۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسن و حسین آقا کے کندھوں پر سوار ہیں رضی اللہ عنہما، تو میں نے کہا آپ دونوں کی سواری کیسی شاندار ہے۔ سوار کون ہے؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اور سواری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوار بھی تو کیسے لاجواب ہیں، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ارشاد فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو سونگتے تھے، مبارک سینے سے لپٹاتے اور ارشاد فرماتے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید کائنات ہیں، مگر نواسوں پر شفقت کیسی ہے، کندھوں پر بٹھایا جا رہا ہے اور ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا جا رہا ہے، ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا جا رہا ہے۔ آقا ان کو چومتے ہیں، چمٹاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، سونگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حسن و حسین دنیا میں جنت کے پھول ہیں۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ،
حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اہل بیت اطہار کی محبت اولاد کے دل میں کیسے پیدا کریں؟ ان کو اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے جائیں، اہل بیت اطہار کے واقعات بیان کیے جائیں، جیسے امیر علیہ سنت کا رسالہ امام حسین کی کرامات۔ جب یہ بچوں کو سنائیں گے تو بچوں کے دلوں میں انشاءاللہ ان اہل بیت اطہار کی محبت پیدا ہوگی۔ اور تلاوت قرآن کیسے سکھائیں؟ خود سیکھ لیں، انشاءاللہ یہ بھی سیکھ جائیں گے، ہماری اولاد بھی سیکھ جائے گی۔ دعوت اسلامی کے مدارس میں ان کو داخلہ دلائیں، جب بھی یہ سیکھ جائیں گے۔ اور اگر آپ اہل ہیں تو خود اپنے بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ اس سے بھی یہ سیکھیں گے۔ نبی کی محبت کیسے سکھائیں؟ نبی کی شان و عظمت کا بیان کریں، مدنی چینل گھر میں چلائیں، انشاءاللہ الکریم یہ تینوں باتیں اللہ چاہے گا بچے سیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، میری اولاد اس کو اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میرے اہل ان کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہو، اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو۔ ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی جان سے بڑھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کریں، اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت نہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سے محبت اپنے اہل و عیال سے زیادہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت، تیری عطرت کی ولا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی کام سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کسی چیز کو گود میں لیے ہوئے تھے۔ مجھے خبر نہیں تھی وہ کیا چیز ہے۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو پوچھا یہ کیا ہے جو آپ گود میں لیے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا تو اس میں حسن و حسین آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمائے دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں حسنین کریمین کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ جب ہمیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی سچی محبت نصیب ہو جائے گی، انشاءاللہ ان کے نانا جان کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ ان کے نانا جان کی محبت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالی کی محبت نصیب ہوگی، اور دو جہاں میں انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھی، کم عمری کی وجہ سے وہ چلتے تھے اور نیچے تشریف لاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، سامنے بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد سچ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ یعنی آزمائشی۔ میں نے بچوں کو گرتے پڑتے آتے دیکھا تو صبر نہ ہو سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر اپنے نواسوں کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو کسی جو حاضر تھے صحابہ ان کو کسی کو کہہ کر منگوایا نہیں، بلکہ خود منبر شریف سے اتر کر خطبہ چھوڑ کر بچوں کے پاس گئے اور شہزادوں کو اپنے برابر بٹھایا. اور یہ ہے نبی پاک کی اپنے شہزادوں سے محبت، انتہائی محبت. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی کو اٹھائے ہوئے تھے. آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو شہزادے کو اپنے پاس بٹھا دیا. نماز کے لیے تکبیر فرمائی، نماز شروع کی. نماز کے دوران طویل سجدہ کیا. حضرت شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو شہزادے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر سوار تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. کہتے ہیں میں پھر سجدے میں چلا گیا. نماز مکمل ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے نماز میں اتنا طویل سجدہ کیا، ہمیں گمان ہوا کہ کوئی امر الہی واقع ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے. ارشاد فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا اور مجھے یہ بات پسند نہ آئی میں جلدی کروں اور اس کی دل شکنی ہو. اللہ اکبر. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین کریمین سیدین جلیلین شہیدین رضی اللہ عنہما سے محبت اور شفقت، اس کا بیان ہم سن رہے ہیں. مزید سنیے. ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے حسن حسین کو پکڑ لو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ تو بڑے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری طرف جبریل امی ہیں جو حسین کو کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اپنے نواسوں سے محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دم کریں. بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر نہیں لگے گی. بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ چاہے گا اس کی برکت سے شفا پائیں گے. مگر یاد رکھیے ہم درست پڑھ کر دم کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا.
جب قرآن ہی ہمیں درست نہیں پڑھنا آتا تو پھر وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کریں تو وہ کیا ترکیب ہوگی؟ تو درست جو قرآن پڑھنا جانتا ہے یہ اپنے بچوں کو پڑھ کر دم کرتے رہیں گے، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو دم کیا کرتے تھے، اور بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے بیان کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت دونوں شہزادوں میں تقسیم تھی۔ وہ کس طرح تھی؟ سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ربائی میں اس کو ایک مختلف انداز سے بیان کیا۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، شاہ ثقلین یعنی جنوں انس کے بادشاہ، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان سے سینے تک مشابہ تھے، سینے تک، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اور ان کی والدہ خاتون جنت آقا کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین، ساری دنیا کی عورتوں کی سردار، جنت کی خواتین کی سردار، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر سے لے کر قدم تک مشابہت حاصل تھی، اب ہم شکل مصطفیٰ تھی، اور صاحبزادوں میں یہ مشابہت تقسیم تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیداتنا ام ایمن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی حسن و حسین گم ہو گئے رضی اللہ عنہما، اور دن خوب نکلا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو، ہر ایک نے اپنا راستہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں، اور ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ ان کے پاس اپنی دم پر کھڑا ہے، اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے تو وہ اژدہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سکڑ گیا، پتھروں میں چھپ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کے پاس تشریف لائے، دونوں کو الگ الگ کیا، چہروں کو صاف کیا، اور کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حسن و حسین سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرے ماں باپ تم پر قربان، تم اللہ پاک کے ہاں کتنی عزت والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر، اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ صحابہ کرام کے بھی عاشق ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی عاشق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، دستگیر ہر دو عالم،
حسن و حسین کو اے میرے آقا آپ نے دنیا آخرت میں ہاتھ تھامنے والا بنا دیا، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قرباں جانے جاں انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ آپ نے اپنے شہزادوں کی انگلی تو کیا پکڑی، حسن و حسین، حسنین کریمین شہیدین جلیلین قمرین منیرین نیرین رضی اللہ عنہما کی انگلی تو کیا پکڑی، انہیں دنیا و آخرت میں دوسروں کا ہاتھ پکڑنے والا بنا دیا۔ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قربان جانے جان گوشت کیا لی ہاتھ میں، اے میں قربان جانے جان انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی اہل بیت میں، گھر والوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرمایا کرتے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے، میرے بچوں کو میرے پاس لاؤ، پھر انہیں سونگتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ لکھا اس میں یہ بھی ہے کہ اولاد سے محبت اور قسم کی ہوتی ہے، اور ازواج سے یعنی بیویوں سے محبت اور قسم کی ہوتی ہے، دوستوں سے اور قسم کی ہوتی ہے۔ اولاد میں حسنین کریمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، ازواج میں بی بی عائشہ صدیقہ حبیبہ حبیب خدا ہیں، دوستوں میں صدیق اکبر بہت پیارے ہیں۔ مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں حضور نے کیوں نہ سونگتے، وہ دونوں تو حضور کے پھول تھے اور پھول سونگے ہی جاتے ہیں۔ انہیں کلیجے سے لگانا چمٹانا انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوا چھوٹے بچوں کو سونگنا، پیار کرنا، لپٹانا، چمٹانا سنت رسول ہے۔ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، ان کو پیار کریں، اور بعض وہ پیار نہیں مار بڑے سخت ہوتے، اور بعض بچے کم عمری میں مسجد میں آ جاتے ہیں نا، تو بڑی عمر والے بعض بابے جو ہیں نا وہ ان کو گھر رہے ہوتے، ارے بھائی مسجد میں آئے اللہ کا شکر ادا کرو کہیں اور نہیں گئے۔ اگر شرارت کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھا دیا جائے، ڈانٹا نہ جائے، جھڑکا نہ جائے، ایسا نہ ہوگی کہیں یہ مسجد سے دور ہو جائیں کہیں اور نہ چلے جائیں۔ تو بچوں سے پیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو بچوں کو خوش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا، اس گھر کا نام ہے فرح، خوشی کا گھر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں نکلے، ابھی کچھ ہی راستہ طے کیا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کے رونے کی آواز سنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کی آواز سن کر، رونے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے، تیزی سے ان کے پاس پہنچے، شہزادی سے فرمایا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی انہیں پیاس لگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے، مگر مشکیزے میں پانی نہیں تھا، ان دنوں پانی کی قلت تھی، حاجت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کیا کسی کے پاس پانی ہے؟
ہر ایک نے لٹکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا مگر پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی سے فرمایا ایک بچہ مجھے دو۔ خاتون جنت نے ایک بچے کو پردے کے نیچے سے دیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کر سینے سے لگایا، مگر پیاس کی وجہ سے وہ شہزادے مسلسل رو رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی۔ شہزادے زبان مبارک چوسنے لگے یہاں تک کہ سیراب ہو گئے، یعنی ان کے پیاس بجھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ اس شہزادے کے رونے کی آواز نہیں سنی۔ اب دوسرے شہزادے مسلسل پیاس کی بنا پر رو رہے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے کو بھی مجھے دو۔ خاتون جنت آقا کی شہزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرے شہزادے کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ میں بھی اپنی مبارک زبان ڈالی تو وہ بھی زبان کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے، اور پھر دوبارہ ان دونوں کے رونے کی آواز نہیں سنی۔ سبحان اللہ۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ، مثال گل کیجئے رضا کو حشر میں خندہ، مثال گل۔ یہ اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول ہیں، یہ بارگاہ رسالت میں عرض کرے آقا جن کو آپ نے اپنے دو پھول کہا نا، ان دو کا صدقہ، ان کا واسطہ قیامت کے دن رضا کو پھول کی طرح خوش رکھیے گا۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ، مثال گل کیجئے رضا کو حشر میں خندہ، مثال گل۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت، آپ کے بھائی جان امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شہزادوں سے محبت کو ہم نے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت دیکھیے کہ آپ عالم باعمل تھے، صحابی رسول تھے، اور آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والے، 25 حج آپ نے پیدل کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا فہم بھی آپ کو حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء کا آپ نے لقب پایا، اور دوسری طرف جو بدبخت آپ کے مقابل تھا یزید پلید، یہ موٹا بدنما بد اخلاق شخص تھا، فاسق، فاجر، شرابی تھا، بدکار تھا، ظالم تھا، بے ادب تھا، گستاخ تھا۔ اس کی بدکاریاں، اس کی بےہودیاں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کے صاحبزادے وہ فرماتے ہیں یزید پر ہم نے اس وقت حملے کی تیاری کی جب ہم لوگوں کو اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اس لیے
کہ فسق و فجور کا یہ عالم تھا، شرابیں پی جا رہی تھیں، اور جن باتوں کا اللہ رسول نے منع کیا اعلانیہ اس کا رواج ہو گیا تھا، اور لوگ نماز ترک کر رہے تھے۔ تو اس بدبخت کے کرتوت اچھے نہیں تھے، اور جب بھی اس کا نام لیا جاتا ہے ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ پلیت۔ اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، اور ساتھ میں کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو۔ ہم اپنے کردار کو سنواریں۔ یزید میں جو کرتوت تھے، اگر ان میں سے کوئی کام ہمارے اندر ہے تو ہم اس سے توبہ کریں اور سچے حسینی بنے نا۔ یزید پلید نشے کرتا تھا، شراب پیتا تھا، اب کوئی اپنے آپ کو حسینی بھی کہے اور شراب بھی پیے تو یہ تو متضاد باتیں نہیں۔ اچھا، اپنے آپ کو حسینی بھی کہے، امام حسین کا عاشق بھی کہے، امام حسین کا غلام بھی کہے، اور نماز بھی نہ پڑھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے، اور یہ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھے۔ بے نماز چھوڑنا تو یزید کا کام تھا، میرے آقا امام حسین تو نماز پڑھتے تھے۔ یزید دنیا کی محبت میں مست ہو کر غرق ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کو آخرت کی فکر نہیں تھی۔ اب ہم بھی دنیا کی محبت میں مست ہو جائیں، نماز کی فکر نہیں ہے، اور ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں ہے، علم دین سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اور امام حسین اور امام حسن مجتبی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں دنیا میں، آخرت میں، نظام قبر میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں